الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ان خطابات جمعہ میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کی خصوصی نسبت ہے فتنہ دجال کے ساتھ، دجالی فتنے کے ساتھ۔ جو حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، ابتدائی رکوع، سب سے پہلا رکوع بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، اللہ کی حمد سے ذکر ہوا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا بڑا تفصیلی ہم نے تفصیل میں مطالعہ بھی کیا، اور قرآن حکیم میں بھی تقریباً 2.5 پونے 3 رکوع ہیں مسلسل جو اس ضمن میں نازل ہوئے۔ اس کے بعد وہ آیات جو بہت ہی اہم ہیں قرآن حکیم کی، تو ہر آیت کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اپنی اہمیت میں کوئی آیت دوسری سے کم نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لا چکے، جو کلام ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، اس کو پڑھتے رہیے، ریپیٹ کرتے رہیے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، اسے فالو کرنا، تلا یتلو، پیروی کرنا، فالو کرنا۔ تو آپ قرآن کو فالو تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کا ارشاد کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو تلاوت کے یہ پہلو اپنے ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد ایک رکوع ہم نے پڑھا، اگرچہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، جس میں قصہ بیان کیا گیا باغ والے کا۔ یہ 2 سگے بھائی تھے یا پڑوسی تھے یا 2 دوست تھے، اس کا ذکر جو ہے قرآن بھی نہیں کرتا، احادیث بھی اس جانب جو ہے کوئی ہماری رہنمائی نہیں کرتی، لیکن بہرحال ایک واقعہ ہے یا بطور ضرب المثل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے اس دنیا میں بڑی دولت دی تھی، باغات تھے اس کے، اور پھر کھیتی باڑی بھی تھی، پھر نیچرل اریگیشن کا انتظام بھی اللہ نے اس کے لیے کیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی انہی چیزوں کے اندر کھو کر رہ گیا، اللہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ جبکہ وہ اپنے اس درویش ساتھی کے ساتھ، جو دنیاوی دوڑ میں کہیں پیچھے تھا اس سے، لیکن دل میں اللہ کا تقوی موجود تھا، آخرت کا استحضار موجود تھا، جو اصلاً مطلوب ہے۔ تو ایک دن کہیں ترنگ میں آ کر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو باغ میں نے سجایا ہے اور جو میری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آبپاشی کا نظام، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس باغ نے مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچایا، بھرپور پھل دیتا ہے۔ زراعت تھی تو وہ بھی فصلیں خوب اپجتی تھی،
تو اس کے ذہن میں یہ خناس آ گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، نسیہ منسیہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آخرت ہوگی۔ ما اظن الساعة قائمة، میں تو نہیں سمجھتا، میرا تو خیال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہوگی اور جواب دہی ہوگی، محاسبہ ہوگا۔ اور اگر کہیں ہو بھی گیا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اس کے نزدیک معیار کیا تھا؟ اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا آخر میرے اندر کچھ کوالٹیز تھیں تو دیا نا، دیا اللہ نے، مانتا تھا اس بات کو۔ تو اگر کہیں قیامت حشر ہو بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ جس نے اس دنیا میں مجھے اتنا کچھ دیا آخرت میں بھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، بلکہ اس سے کہیں بہتر عطا کرے گا۔ اور اسی کا گویا کہ ادر سائیڈ آف دا پکچر یہ بھی تھی، اور جس طرح تم اپنے اس درویش دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جس طرح اس دنیا میں تم کہیں پیچھے رہ گئے، جوتیاں چرخارتے پھر رہے ہو، اگر کہیں قیامت ہوئی تو وہاں تمہارا معاملہ بھی، انجام بھی یہی کچھ ہوگا۔ اب یہ مکالمہ ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے پڑھا بھی تھا، اسی رکوع کا بقیہ حصہ جس کی چند آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس درویش ساتھی نے اپنے اس مالدار شخص کو توجہ دلائی، اس لیے کہ اس کی زبان سے تو کلمہ کفر نکلا تھا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس درویش ساتھی نے اس شخص سے کہا جو اس کا مالدار شخص تھا، اس سے کہا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تھے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تم کہتے ما شاء اللہ، جو کچھ ہے یہ اللہ کی دین ہے۔ تمہاری جو ہے گویا کہ وہ جو ایک حجاب پیدا ہو گیا کہ اب یہ شے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم نے یہ کہا ما شاء اللہ۔ دیکھیے یہ سورت جو ہے اس میں اس اعتبار سے بڑی خوبصورت ہمارے لیے ایک تلقین بھی ہے۔ اس سے متصل قبل سورت تھی جس میں تسبیح کا ذکر تھا اور تکبیر کا ذکر تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخر الآیہ، اور آخر میں فرمایا گیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو جیسا کہ فی الواقع وہ بڑا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، الحمدللہ کے الفاظ بھی آ گئے سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ کہف کا تو آغاز ہی نہیں الفاظ سے ہو رہا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں دیکھیے اور اصطلاح جو ہمارے سامنے آئی، جو ہمارے معاشرتی آداب ہیں، جو اسلامک کلچر ہونا چاہیے کہ اللہ کا خیال ہر وقت ذہن میں موجود رہے، جو بھی بات ہو رہی ہو یہ الفاظ ہمارے کلچر کا حصہ ہونے چاہیے۔ ما شاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، وہ آیات ہم نے پڑھ لی نا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کام میں جو کل کروں گا انشاءاللہ کی قید کے بغیر کیوں کہہ دیا؟ تو یہ الفاظ جو ہماری اسلامی ثقافت ہے یہ گویا کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے، جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے ماشاء جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ مادی اسباب چاہے آپ کتنے ہی بہم پہنچا لیں لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، محنت کرنا، اسباب کو فراہم کرنا، لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر تکیہ ہو گیا، بھروسہ ہو گیا تو گویا کہ حجاب ہے آپ اور اللہ کے مابین۔ والاتمام من اللہ، ہوگا کیا؟ وہ اللہ کے اختیار میں۔ جتنے چاہے مادی وسائل آپ کے پاس اسباب موجود ہوں لیکن اللہ اگر نہیں چاہے گا تو وہ شے نہیں ہو سکتی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔
تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم کہتے کہ ماشاء اللہ، یہ اللہ پاک ہے کہ جس نے یہ کچھ مجھے دیا ہے، یہ اس کی مشیت سے ہے، اس کے اختیار میں ہے، جب چاہے گا مجھ سے سلب کر لے گا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا وہ آگے آ جائے گا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اس بنیاد پر کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے مال اور نفری کے اعتبار سے پیچھے ہوں۔ مادی اسباب جو اللہ نے تمہیں فراہم کر دیے ہیں میرے پاس نہیں ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے بڑا خوش ہے اور مجھ سے ناراض ہے۔ یہ دنیا کے پیمانے وہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اس شخص کے اندر یہ خناس موجود تھا کہ اگر کہیں قیامت ہو بھی گئی اور محاسبہ ہو بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ مجھے آخرت میں تم سے بہتر اللہ دے گا۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ، مجھے امید ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ وہ مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر سکتا ہے، مادی اسباب تم سے بڑھ کر مجھے دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو تمہاری کھیتی باڑی ہے، جو تمہارا باغ ہے جس پر تمہیں بڑا توکل ہے، بڑا مطمئن ہو کہ یہ برباد نہیں ہو سکتا، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو اس پر بھیجے ایسی آسمانی بجلی یا کوئی ایسا باد سرسر کا جھونکا کہ جو تمہارے اس باغ کو تباہ و برباد کر دے۔ ٹورنیڈو کو آپ جانتے ہیں، وہ صرف ایک لوکل ایریے میں ایک بگولا ہے کہ جو گھومتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ فضا میں تحلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، تو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سے بڑھ کر بہتر باغ مجھے اس دنیا میں دے سکتا ہے، اور تمہارا یہ باغ جو ہے آسمان سے کوئی ایسی آفت سماوی نازل ہو کہ سب کچھ بھسم ہو جائے۔ حسبان اصل میں کہتے ہیں آسمانی بجلی، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو فورس ہوتی ہے وہ جہاں گرتی ہے تو وہاں تو پھر کوئی شے سلامت نہیں رہتی۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ ہرا بھرا باغ اور یہ کھیتی جو فصلیں تمہیں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ ایسا چٹیل میدان بن جائیں۔ زلق کہتے ہیں اصل میں اس جگہ کو کہ جہاں انسان کے قدم نہیں جمتے۔ ریت کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، کچھ ریت کی قسمیں وہ ہوتی ہیں جس پر چلنا مشکل ہوتا ہے، جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تھوڑا سا پریشر پڑا وہ ریت جو ہے بھربھرا کر آپ کا قدم جو ہے وہ اندر گہرائی میں لے جائے گی۔ تو اللہ تو قادر ہے تمہارے اس باغ کو اس چٹیل میدان یا اس ریتنے میدان کی شکل میں تبدیل کر دے جہاں انسان کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا یہ کہ وہ جو آبپاشی کا نظام جس پر تمہیں بڑا فخر ہے، میری فصلیں میرے باغات جو ہے خوب پھل پھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کے پیٹ میں گہرا اتار دے، اللہ تو کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او یصبح ماؤها غورا، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے زمین میں کہیں گہرا اتر جائے، اتنی گہرائی میں جہاں سے تم اس کو حاصل ہی نہ کر سکو۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو کی ٹربائنز کا یا ایسے پمپس کا کوئی تصور نہیں تھا، کنویں ہوتے تھے، لیکن کنویں کا پانی اگر کہیں بہت گہرا اتر جائے تو اس تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر گویا کہ انسان ہو یا حیوانات ہو جن کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پر ہے جو کنویں سے حاصل کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ تو قادر ہے اس پر۔ سورہ ملک کے آخر میں فرمایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اے نبی ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ زمین کے پیٹ میں جو ایک خاص لیول پر پانی آ کر رک جاتا ہے، نیچے نہیں اترتا، یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہے اس نظام کو معطل کر دے اور یہ پانی اتنا گہرا اتر جائے کہ تمہاری رسائی سے دور ہو۔ تو اے نبی ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر یہ زمین کا پانی جو ہے کہیں گہرا اتر جائے تو کون سی طاقت ہوگی تمہارے پاس جو زمین کے پیٹ میں سے
اپنے لیے پانی برآمد کر سکے، فراہم کر سکے. فلن تستطيع له طلبا، اللہ تو قادر ہے اس پر، یہ آبپاشی کا نظام ختم ہو جائے. یہ جو چشمہ بہہ رہا ہے اس کا جو سورس ہے اسی کو اللہ بلاک کر دے تو فلن تستطيع له طلبا، پھر تمہارے اندر تو کوئی قوت نہیں ہوگی، استطاعت نہیں ہوگی اس پانی کو دوبارہ حاصل کر سکو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، بالآخر جو انجام جس کے بارے میں قطعاً وہ سوچنے کو بھی تیار نہیں تھا کہ یہ جو کچھ مجھے اس دنیا میں حاصل ہے مجھ سے سلب بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف اس باغ والے کا قصہ بیان نہیں ہو رہا، آج بھی ہمارا ذہن یہی ہے. اگر بڑی مرفع الحالی ہے، بہت کچھ ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، بہترین بنگلے بھی موجود ہیں، اول تو انسان کا اپنا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہاں سے رخصتی کا پروانہ آ جائے. جو کچھ اس نے جمع کیا تھا سب کچھ اس کے ہاتھ سے جاتا رہے. اس لیے کہ وہاں تو کام آنے والی شے صرف نیک اعمال ہے نا، سیرت ہے، کردار ہے، فرما برداری ہے اللہ کی، بندگی ہے اللہ کی، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں. تو یہ معاملہ صرف اس باغ والے کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے، یہاں بہت خوشحالی ہے، سب کچھ ہے، سب نعمتیں حاصل ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ آنے والا کل جو آئے گا یا آنے والا سال جو آنے والا ہے وہ ممکن ہے کہ بالکل برعکس پکچر جو ہے اس کے سامنے موجود ہو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور بالآخر جو ہے جو بھی اس کا باغ تھا، جو بھی اس کے کھیت تھے، سب کے سب جو ہے وہ سمیٹ لیے گئے. ایسا کوئی بگولا آسمان سے نازل ہوا کہ سب کچھ بھسم ہو گیا، نسیا منسیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب وہی شخص جو کہیں ترنگ میں آ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ محاسبہ ہوگا، کوئی آخرت ہوگی، کوئی جنت جہنم ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ہاں ایک زن کے درجے میں ہے، اور اگر مجھے وہاں کہیں حساب کیا گیا، اب لوٹا بھی دیا گیا تو مجھے اس سے بہتر ملے گا. اب اسی شخص کا کیا معاملہ ہے؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب سوائے پچھتاوے کے اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملنے کے، ہاتھ ملتا رہ گیا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، الٹنا پلٹنا آتا ہے، قلب يقلب. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. پوری زندگی بھر کی کمائی جو تھی، جو کہا گیا نا عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے انویسٹ کیا تھا، دن رات ایک کیا تھا، وہ آبپاشی کے نظام کے لیے کیا کچھ اس نے جو ہے کوتک نہیں کیے ہوں گے، سب چیزیں زیرو ہو گئی. اب سوائے یہ کہ ہاتھ بلنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہی باغ اور وہی کھیتی جو ہے وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر. عروش کہتے ہیں اصل میں خاص طور پر جو انگوروں کی بیل کا بھی ذکر تھا رکوع کے شروع میں، انگوروں کے باغات تھے. انگوروں کو گویا کہ وہ جو ٹٹیاں لگائی جاتی ہیں، جو سپورٹس دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بلندی پہ جا کر جو ہے وہ خوب پھل لاتا ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو درخت اوپر سے آپ پھل اتاریں گے، لیکن انگور کے بیل کا تو وہ معاملہ نہیں ہے. اگر زمین ہی پر پھیلتی رہی تو ذرا بارش ہوگی تو جو بھی انگور زمین کے ساتھ ٹچ ہوں گے وہ خراب ہو جائیں گے. لہذا ان کو تھوڑا سا بلند کیا جاتا ہے، جنہیں ہم ٹٹیاں کہتے ہیں، سپورٹس ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو بیلوں کو اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو وہی خاویۃ علی عروشها، جو بھی اس نے سپورٹس لگائی تھی ان انگور کے باغوں، انگور کے جو ہے بیلیں اس کو قائم رکھنے کے لیے، وہ تمام کی تمام اوندھی پڑی ہوئی تھی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس نے یہ کہا ہائے میری شامت، میری تباہی، میری بدبختی، لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. نوٹ کیجئے یہاں اس شرک کا جو اعتراف کر رہا ہے تو کسی دیوی دیوتا کسی کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے وہ شرک، مادہ پرستی، کل اعتماد توکل بھروسہ مادے پر، اسباب پر. اللہ کی آپ کی نگاہوں سے اللہ کی ذات اوجھل. شرک کی تو وادی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شرک خفی پر کسی شخص کا مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا.
ہم تو بڑے موحد بنتے ہیں، لیکن یہ کہ شرک کس طرح کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اس شخص نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. ایک تو آخرت کا اس نے انکار کیا، بہت بڑا جرم اس کا، اور دوسرا اس کا اعتماد اور توکل جو ہے صرف اپنے اس باغ پر اور اس چیز کے اوپر اور اپنی جو محنت اس نے کی تھی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. آج بھی کسی پر بپتا پڑے تو وہ اللہ سے بدلہ تو نہیں لے سکتا نا، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں انسان اور رب کے مابین. تو خواہ کتنے ہی اسباب و وسائل اس کے پاس موجود تھے، وہ نہ ہوا اس کے اوپر قادر کہ کوئی جتھا بنا لیتا کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے اس عذاب کے خلاف. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا، معاذ اللہ. اس لیے کہ بدلہ تو اس سے لیا جاتا ہے نا جس پر انسان کا کوئی اختیار بھی ہو. کیا قادر مطلق سے کوئی بدلہ لوگے؟ اس سے کوئی انتقام لوگے؟ یا تمہارے پاس کوئی جمعیت ایسی تھی، کوئی فورسز ایسی تمہارے پاس تھی کہ جو تمہاری مدد کرتی اور تم اس آسمانی بگولے سے اپنے کو حفاظت کر لیتے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. کوئی جتھا، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مدد کر سکتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس پر قادر تھا کہ اللہ سے کوئی انتقام یا بدلہ لے سکتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. یہ ہے اصل میں اصل بات. یہاں ہنالک، یہاں یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ الولایہ للہ الحق، کل اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر کہیں یہاں انسان کا ذہن جو ہے وہ دھوکہ کھا گیا کہ اختیار میرے پاس ہے، یہ الگ بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ہوں مختار مطلق، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا فرمان پس پشت، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. یہی ہے جسے فرعونیت کہتے ہیں، قارونیت کہتے ہیں. قارون بھی تو اپنے زمانے کا امیر ترین شخص تھا نا، کیا کچھ اس نے جمع نہیں کیا تھا جس کے خزانوں کا قرآن ذکر کرتا ہے. اور جب اسے توجہ دلائی گئی اس بات کی طرف کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے یہ بڑا احسان ہے اللہ کا جو تم پر ہوا، لہذا اس کی جھلک تمہارے اندر بھی نظر آنی چاہیے. کوئی خدمت خلق میں، کوئی لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں تم بھی تو لگاؤ، تم بھی تو دو. احسن کما احسن اللہ الیک. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ میری پلاننگ تھی، میری منصوبہ بندی تھی، میری پیش بینی تھی. یہ جو کاروبار میں نے جمایا تھا اس کے نتیجے میں جو کچھ مجھے حاصل ہوا یہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر تھا، اپنی پلاننگ کی بنیاد پر تھا. نتیجہ کیا ہوا اس کا ذکر جو ہے سورہ قصص میں موجود. پھر اللہ کا حکم ہوا اور اس قارون کو اپنی وہ بڑی وسیع و عریض جو بھی اس کی ریاست کہہ لیجیے یا جو بھی اس کا ساز و سامان تھا اس سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا. صبح جب اٹھے تو معلوم ہوا کوئی شے موجود ہی نہیں ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ نے حکم دیا زمین کو، زمین نے اپنا جبڑا کھولا ہے، اور اس کے بعد قارون صاحب بھی اور اس کی مال و دولت اور اس کے عالی شان محلات سب چیزیں جو ہے زمین میں غائب ہو گئیں. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہ بات طے ہے، یہ بات ثابت ہے کہ الولایہ، اختیار کلی صرف اللہ کے پاس ہے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. وہی ہے ریوارڈ دینے کے اعتبار سے بھی بہترین. کوشش تو کرو اس کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو تو کنٹرول کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا کیسا ریوارڈ تمہیں دیتا ہے، کیسا اجر و ثواب دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جب جنت میں پہنچے گا اور وہ دیکھے گا میرے رب نے میرے لیے اس کی نوازش، اس کی رحمت، تو وہ کہے گا پروردگار میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، جو کچھ تو مجھے یہاں دے رہا ہے. یہ مادی زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، انسان بعض اوقات سمجھتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں جو کچھ مجھے دے دیا گیا، اور انسان کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو کچھ اسے دیا گیا اگر یہ چیزیں اسے اللہ سے غافل کر دے تو تباہی اور ہلاکت ہے.
اللہ سے غافل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ حدود اللہ پامال ہونے لگے، حرام میں منہ ڈالا جائے، آخرت کا خوف، موت کا تصور، انسان اسے اپنے ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کرے، یہ ہے غفلت۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال و دولت کی اور ساز و سامان کی کثرت، اس میں اور آگے سے آگے بڑھنا، یہ جو ہوس انسان کے اندر موجود ہے، اس نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، غافل کر دیا اپنے رب سے۔ نہ تمہیں اپنی موت یاد رہی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی یاد رہی، یہاں تک کہ تمہیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا گیا۔ سورۃ تکاثر۔ تو ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر املا، اس کے پاس سے جو ریوارڈ ملے گا، جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ کہیں بہتر ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا نا، ہوا خیر مما یجمعون، جو مادی چیزیں، جو خزانے، جو روپیہ پیسہ، درہم و دینار، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، جائیدادیں وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہو، ان میں سے کوئی شے تمہارے کام آنے والی نہیں۔ جائز کاروبار سے اللہ نے، ہمارے دین نے ہمیں منع نہیں کیا۔ اپنے آپ کو حلال پر قائم رکھو، حقوق اللہ ادا کرو، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس قدر بابرکت ہے، اس کے اندر وہ برکتیں ہیں، باقاعدہ کیلکولیٹڈ فگرز موجود ہیں۔ اگر اس پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام واقعتاً جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو کسی انسان کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضور نے ایسے تو نہیں فرما دیا تھا، اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا قائم ہو جانا، وہ 40 شبانہ روز بارش سے بڑھ کر برکت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت نازل ہوگی، اس کی برکتیں نازل ہوگی، زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی، آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ سودی نظام سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکے، اور کیسی کیسی محنت نہیں کی گئی اس کے لیے، کیسے کیسے متبادل پیش نہیں کیے گئے، لیکن جو کہ تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس میں اور مزید جو ہے فارورڈ گیئر لگا ہوا ہے۔ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے مددگار بنو گے، اس کے دین پر قائم رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری معیشت کے اندر سود موجود ہے، اور ہماری معیشت کے اندر بے حیائی اور یعنی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی تو اس صورت میں جبکہ بندگی رب جو ہے اس کے اوپر انسان قائم رہے، اور واقعتاً اسلام کا جو نظام عادلانہ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ تو ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، یہ بات طے ہے، یہ بات واضح ہے، ثابت ہو گئی یہ بات کہ اختیار کلی اللہ کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ، وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اس کے علم کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو؟ اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو شے بھی ہے، اگر کوئی چیونٹی بھی رینگ رہی ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن نے تو اس میں آخری بات کہہ دی جس میں فرمایا گیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے اگر ایک پتا بھی جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اس کی قدرت کیسی ہے ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس وسیع و عریض کائنات کے نظام اور اس بیلنس کو قائم کر دینا، یہ ہماری سوچ مفلوج ہو جاتی ہے ایک مقام پر پہنچ کے۔ ہماری زمین کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس کائنات میں، بہت بڑا ریگستان ہے اور اس میں ریت کا ایک ذرہ، شاید اس کو کوئی نسبت اس ریگستان کی ریت سے ہو جائے، زمین کی تو وہ نسبت بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کائنات کی وسعتوں کا ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ جو پہلا آسمان ہے وہ 7 آسمان تو بہت دور کی بات ہے، پہلے آسمان تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے، جبکہ ہم ملینز آف لائٹ ایئر تک کے جو کرے ہیں، جو سیٹلائٹس ہیں یا جو بھی سیارے ہیں وہاں تک پہنچ چکے۔ تو مختار مطلق ہے وہ ذات۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ یہاں یہ 5واں رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا ختم ہوا، جس میں جو آیات رہ گئی تھی، وہ جو باغ والے کا جو قصہ چل رہا تھا وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگرچہ میرا خیال تھا کہ اگلا رکوع جو بہت اہم ہے اس پر بھی ابتدائی گفتگو کروں، لیکن ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا، لہٰذا یہی میں جو ہے اپنے سلسلہ درس کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے ہم اپنی دل کی آنکھوں کو کھول کر پڑھیں، اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا میسج کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات پریس ریلیز سن لیجئے۔ آپ کا علم ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے وارد ہوا ہے، اور وہ جو ایک مبارک ثانی نامی ایک قادیانی تھا کہ جس نے وہ تحریف شدہ قرآن جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا۔ یہ فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر ایسی چیزیں موجود تھیں کہ پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ اس میں گویا کہ پروٹیکشن دی جا رہی تھی قادیانیت کو، اس مذہب کے پھیلنے کو، اور پھر جو چیزیں پہلے سے طے ہو چکی تھی اس فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان تمام کو وائلیٹ کیا گیا تھا۔ اب جو آخری فیصلہ آیا ہے وہ بھی گویا کہ اسی ہی کا ایک ریفلیکشن ہے جو پہلے تھا۔ پریس ریلیز چونکہ اسی سے متعلق ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تنظیم اسلامی مبارک ثانی قادیانی کیس میں سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ صرف تنظیم اسلامی نہیں، تمام دینی جماعتوں نے، ان کا سب کا یہی موقف ہے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر لازم تھا کہ وہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن اکیڈمی لاہور سمیت متعدد معروف دینی اداروں جن سے سپریم کورٹ نے خود رائے طلب کی تھی اور دیگر ثقہ مذہبی اکابرین اور ممتاز قانون دانوں کی جانب سے دی گئی شرعی اور قانونی رائے اور رہنمائی کی روشنی میں مبارک ثانی قادیانی کیس میں 6 فروری 2024 کو کیے گئے اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتی اور مبارک ثانی قادیانی کے جرم پر قانون کے مطابق کارروائی کو جاری رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرآن و سنت اور 1400 سال کے اجماع امت کو پسے پش ڈال دیا۔ علاوہ ازیں فیصلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، امتناع قادیانیت آرڈیننس اور فتنہ قادیانیت کی بے خونی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کی بھی سراسر خلاف ورزی کی گئی۔ جو فیصلے ہو چکے تھے گویا کہ وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ 50 سال قبل، اپنے ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے، یہ گویا کہ دور وہ تھا 1974 کا، پاکستان کی قانون ساز اسلامی اسمبلی نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے پیروکاروں کے حوالے سے دینی تعلیمات اور اجماع امت کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ 1974 کی بات ہے، گویا کہ 50 برس ہو چکے۔ پھر یہ کہ قادیانیوں کو خود مسلمان کہلانے اور شاعر اسلام کے استعمال سے روکنے کے لیے 1984 میں، 74 کے بعد 84 کا ذکر آ رہا ہے، 10 سال بعد حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کی روح سے قادیانی اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعائر، گویا کہ اپنا جو بھی ان کا ہے اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، نماز نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ تمام شعائر وہ ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اب یہودی اور عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو اگر مسجد کا نام لیں گے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ اصطلاح صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو وہ تمام شعائر دینی کے جو ہمارے دین کے ساتھ مسلم منسلک ہیں، اس کی روح سے ان کے اصطلاحات کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں دفعات 295 بی اور 298 بی اور سی کو شامل کیا گیا۔ بعد ازاں قرآن پاک میں لفظی اور معنوی تحریف کی روک تھام کے لیے بھی قانون سازی کی گئی۔ انہی قوانین کے خلاف ورزی پر قادیانی مبارک ثانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا
24 جولائی 2024 کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس دن کو ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب اس فیصلے کے ذریعے بادی النظم میں قادیانیوں کے لیے نہ صرف تحریف شدہ قرآن پاک کی اشاعت کا دروازہ کھول دیا گیا، بلکہ مذہبی آزادی کے دل فریب نعرے کی آڑ میں قادیانیوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی اہانت کی بھی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ عدل اور شاعر اسلامی کی اس بے توقیری نے مسلمانان پاکستان کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے غیور مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر مستعدی کا پہرا دیتے رہیں گے، اور اس اہم ترین دینی ستون کی حفاظت کے لیے ملک بھر کی دینی جماعتیں اور علماء کرام اور وکلاء سمیت تمام مسلمان جو ہے متحد رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے آئندہ کے متفقہ لائحہ عمل کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ بہرحال بڑی امید تھی کہ شاید اب یہ جو فیصلہ آئے گا شاید اس کے اندر ان تمام فیصلوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ بہرحال بہت بڑا فتنہ ہے فتنہ قادیانیت، اور اس کے پیچھے جو فورسز ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ سب کے سب گویا کہ وہ دین اسلام جو پہنچا ہم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور سلف سے اب تک چلا آ رہا ہے، اس کے اندر جو دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی قادیانیت کا کچھ مطالعہ کیا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، کہ وہ شخص تو اس قابل بھی نہیں ہے جو زبان اس نے اپنی کتابوں میں استعمال کی، اور جو توہین آمیز رویہ اس کا انبیاء اور رسول کے ساتھ رہا، ان کتابوں کو وہ خود اون کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فتنہ جو ہے جس تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کی پریس ریلیز جو ہے وہ کم سے کم ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس طرح ہم لوگ جو ہے بالکل پتلی کی طرح دوسروں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں، اور اسی کی آڑ میں اگر کوئی بہت بڑا جو ہے یہاں امن عامہ کا مسئلہ بن جاتا ہے تو گویا کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا گویا کہ خوشی کا سامان بن جائے گا۔